الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله حسيبا وكيلا. صدر اجلاس، صدر جمعیہ شہری جماعت بنارس کے ذمہ داران، اسٹیج پر موجود ہمارے فضلاء کرام اور دعات اور مبلغین کے سارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسا موقع عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے ان تمام ساتھیوں کے جس کا میں نے تذکرہ کیا، چاہے علماء فضلاء ہوں یا جماعت کے ذمہ داران ہوں، صدر اور سیکریٹری یا جو تمام حضرات ہیں حاضرین، اس سب شکر گزاری کے مستحق ہیں جو اپنا قیمتی وقت صرف کیا اور یہاں حاضری دی اور اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری اور تمام احباب کے خوش آمدید کہنے کے بعد یہ بڑا محدود ٹائم ہے، چند باتیں آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ ہماری شہری جمعیت بنارس کی شکر گزاری کی مستحق اس پرفتن دور میں، جہاں دعات حق علماء ربانی محدود دائرے میں ہیں اور علماء فساق دعات الی ابواب النار اور اس قسم کی بے انتہا دعات سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آج دنیا پر شائع ہوئے ہیں۔ بہت ہی ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت تھی کہ دعات اور مبلغین کی تربیت کا انتظام کیا جائے۔ ہماری شہری جمعیت بنارس اس باب میں اس نے سبقت کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ان کی خدمات کو قبول کرے اور اس قسم کے برابر وہ پروگرام کرتے رہیں اور پورے ہندوستان کے لوگ اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں، اور ایسے پروگرام جس میں تربیتی دعات، مبلغین، ائمہ مساجد، ان کی تربیت کی جائے اور دعوت و تبلیغ کے اسلوب اور ضروریات ان سے ان کو آگاہ کیا جائے، اس پر سب لوگ قدم بڑھائیں۔ ہمیں یاد ہے کہ پورا ہندوستان اس معاملے میں بڑا ہی لاپرواہی سے کام لیا جمعیت نے۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث بمبئی، ائمہ مساجد، مؤذنین، دعات اور مبلغین کا سالانہ 2 دن کا پروگرام تربیتی رکھا کرتی ہے۔ یہ دوسری جمعیت بنارس کی ہے جس نے شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید توفیق دے اور قدوہ ان کو بنائے۔ دوستو، ہم نے جو کچھ کہنے کے لیے سوچا ہے اسی کے مطابق ہم نے قرآن پاک سورہ احزاب کی چند آیات تلاوت کی ہیں، اور میرا خیال ہے یہ آیات آپ تمام لوگوں کو حفظ ہوں گی۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے داعی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات اور خوبیاں بیان کی ہیں، اور نبی اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا۔
بہت ساری قرآنی آیات تھی میرے سامنے، میں نے جمع بھی کیا، لیکن کیونکہ وقت ساتھ نہیں دے گا، ہم نے اسی آیت کو منتخب کیا، اور اس لیے ہم نے منتخب کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں دی، تو اسلوب اور طریقے آپ کو سکھائے بتائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی قیامت تک علماء کے اندر وہ خوبیاں آنی چاہیے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کا تذکرہ نبی علیہ السلام ایک جملے میں کیا تھا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ وسلم کی 5 صفات بیان کی، اور اگر آپ غور کریں گے اور ہم واضح کرنے کی بھی کوشش کریں گے، یہ 5 خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کیا، شاہدن و مبشرن و نذیرن و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، یہ 5 اگر کتاب و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو تقریباً یہی خوبیاں امت کے دعات کے اندر بھی اللہ تعالی نے ضروری قرار دیا، اور قرآن پاک کے مختلف مقامات پر کے متعدد نصوص میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشاندہی کی کہ یہ خوبیاں تمہارے اندر بھی آنی چاہیے۔ پہلی خوبی دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی کی بیان کی، شاہدن کی ہے، یا ایھا النبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہمارے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے۔ شاہد کا مطلب گواہ کے ہوتا ہے، لیکن گواہی کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہوا کرتا، اسی لیے بعض اہل علم نے اس کی تفسیر میں جو کچھ کہا وہ یہ کہ ہم نے آپ کو امت پر نگراں گواہ اور نگراں بنایا۔ آپ کی نگاہ ہونی چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے اندر انسانیت کن منکرات اور محرمات میں مبتلا ہے، کس دھرے کے راستے پر چل رہے ہیں، اس پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے، آپ اس پر غور فکر کرتے۔ بغیر علم اور رویت کے شہادت قابل قبول نہیں ہوتی، اسی لیے بعض مشائخ نے کہا، اور قرآنی آیات کہ وہ شہادت قابل قبول نہیں ہے، جیسے کہ سورۃ محمد کی آیت جو بغیر علم اور بغیر مشاہدے رویت کے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شاہد بنایا۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے شاہدن یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، بڑی پیاری بات کہی، شاہدن علی ما یفعلون من خیرہ وشرہ، یہ بڑی پیاری تفسیر کی، شاہدن علی ما یفعلون من خیرہ وشرہ، امت کیا خیر کر رہی کیا شر کر رہی ہے، ہم نے آپ کو اس پر گواہ بنایا۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی بڑی ذمہ داری، لیکن قرآن پاک کے مختلف مقامات پر تقریباً یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اس امت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ترجمہ کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، یہ محل شاہد ہے کہ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو داعی بنایا اور سب سے پہلی خوبی آپ کی شاہد قرار دی کہ آپ کو ہم نے شاہد بنایا ہے، یا ایھا النبی انا جعلناک شاہدن، ہم نے آپ کو شاہد بنایا۔ تو دیکھیں، شاہد اللہ تعالیٰ نے نبی کو بنایا، اور ان کی طفیل میں امت خصوصاً علماء کو بنایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
وَسَتَلِّتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اور اگر کبھی مزید آپ معلومات چاہیں سورہ حج کی آخری آیات وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ، سورۃ الحج کی آخری آیات کا مطالعہ کریں گے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ امت کے علماء کو، ذمہ داروں کو بھی شاہد کر۔ ہماری سب سے پہلے ذمہ داری دعات کی یہ ہے کہ ہماری نگاہ معاشرے پر ہونی چاہیے، ماحول پر ہونا چاہیے۔ کیا کفریات اور شرکیات، کیا محدثات اور بدعات، اور کس طرح کے رسم و رواج غالب آ رہے ہیں، اور اسلام کو کس طرح سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ہم دعات کی ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا النبی، اے ہمارے نبی، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں ہم تمام امتیوں خصوصاً علماء کو، دعات کو شاہد بنایا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے دوستو، قیامت کے دن یہ ایسی ذمہ داری ہے، اس قیامت کے دن اس ذمہ داری کے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ سورۃ اعراف کی ابتدائی آیات میں آپ غور کریں گے، اللہ نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، داعی سے بھی پوچھا جائے گا ان کو تم نے کیا بتایا، کیا دیکھا، کتنی اصلاح کی۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ادھر امتیوں سے بھی، مرسلین جن کی طرف دعوت پہنچائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے پہنچائے یا نبی کے وارثین علماء کے ذریعے پہنچائے، سب سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا۔ اسی لیے بعض اہل علم نے، صحیح بخاری اور مسلم کی جو روایت بڑی مشہور ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، بعض مفسرین نے، بعض اہل علم نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہ باپ کو، بادشاہ کو اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ کو، آدمی کو اس کی ذمہ داری کے مطابق، باپ کو اولاد کے مطابق، ماں کو اولاد اور شوہر کے متعلق ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اس آیت کی تلاوت کیا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم سب سے سوال کریں گے۔ تو میں نے یہ چیز اس لیے آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسوے میں ہے کہ ہم آنکھ نہ بند کریں، ہم سوئے نہ رہیں، ہم بیدار رہے، ہماری پوری نگاہ معاشرے پر ہونی چاہیے، کس جگہ کیا برائی ہو رہی، کیا منکرات ہو رہے۔ اور غالباً اسی کے ساتھ ہم حوالہ دے دیں جو محترم ڈاکٹر جنید مکی صاحب نے اشارہ کیا کہ نبی علیہ السلام کے خطبے کا یہی طریقہ تھا۔ ہفتے بھر کیا ہو رہا ہے معاشرے میں، جمعے کے دن نبی علیہ السلام خطبے میں اس کو موضوع سخن بناتے، اس کے متعلق قرآنی آیات ڈھونڈتے، قرآنی آیات پیش کرتے، لیکن نام لینے کے بجائے فرماتے کیا ہو گیا ہے، لوگ یہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاہد بنایا تو آپ پوری نگرانی رکھتے تھے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی دوستو یہی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشیر بنایا، مبشرن، اللہ نے آپ کو مبشر بنایا۔ مبشر دو طرح سے، دو چیزوں کی بشارت آپ دیتے رہے۔ نمبر 1، جیسے کہ سورۃ الکہف اور سورۃ اسراء کی ابتدائی آیات میں موجود ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کی ذمہ داری رکھی تھی کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کریں، جو شریعت کی پابندی کر رہے ہیں، آپ
مزید ان کے اندر نیک عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ نمبر 2، جو لوگ نیکیاں نہیں بھی کر رہے ہیں یا بہت ساری نیکیاں چھوڑ رہے ہیں، جو اعمال صالحہ اور جو حسنات لوگ نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ان کا تذکرہ کیا جائے، جس کو ترغیب کہا جاتا ہے، اور وہ سارے نصوص اور وہ سارے فضائل ان کے سامنے بیان کیے جائیں، تاکہ جو جن کے دلوں میں نیکی کا شوق و جذبہ نہیں ہے، ان کے اندر اس اجر و ثواب کو سن کر کے نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ سوال یہ ہے، یہ تو نبی کا مشن تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ نے آپ کی دوسری خوبی بیان کی، بشیر تھے۔ الحمدللہ، اگر آپ احادیث کو اور قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو بہت سارے نصوص میں ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بشروا ولا تنفروا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کو اللہ نے بشیر بنایا، نبی کی طفیل میں امتیوں کو بھی بشیر بنایا۔ بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ساری خوبیاں جو اللہ نے بیان کی ہیں، ہم دعات کے اندر آنا اس کی ضروری ہے۔ نمبر 3، وَنَذِيرًا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نذیر بنایا۔ نذیر، اس کی 2 شکلیں اہل علم بیان کرتے۔ نمبر 1، اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے کچھ لوگ منکرات کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، بدعات کر رہے ہیں، تو دعات کی ذمہ داری ہے کہ نذیر بن جائیں اور فوری طور پر اس کو رہنما، اس کو ٹوکیں، بتائیں، اور وہ احادیث اور وہ قرآنی آیات پیش کریں جس میں اس کی وعید سنائی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر جو وعید سزائیں بیان کی، ان کا تذکرہ ہونا چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ نے دیا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اے نبی، آپ لوگوں کو جو ہم سے ڈرنے والے ان کو وعید سنایا کریں۔ یہ بات میں نے اس لیے کہہ دیا، آج بر صغیر میں تقریباً 3 جماعتیں ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں بڑے زور شور کے ساتھ دعوت کا کام کر رہی ہیں۔ کوئی صرف بشیر رہ گیا، کوئی صرف نذیر رہ گیا، لیکن دونوں کو ہمارا منہج، نبی کا جو طریقہ ہے، دونوں بوقت ضرورت ایک ساتھ لے کے چلنا ہے۔ آپ کو بشیر بھی بننا ہے اور نذیر بھی بننا ہے۔ پورے قرآن پاک کو دیکھو، جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کو بشیر کہا وہیں نذیر بھی کہا، اور قرآن پاک کی آیات ہمیں سب کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ ہم نے موضوع اس لیے چھیڑا کہ ہمارے ہاں بر صغیر میں ایک جماعت ہے، بڑی دعوت کا تذکرہ، دعوت اور تبلیغ میں بہت آگے ہے۔ ہمارے محترم دکتور جنید صاحب نے بیان بھی کیا، نام بھی لیا، لیکن سارا معاملہ فضائل کا ہے۔ ایسا فضائل، ایسا فضائل، ایسا فضائل، اتنی فضیلت بیان کرو کہ فضیلت کے نام پر جھوٹ بھی بولیں تو کوئی مذاقہ، کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ بھی اجر ثواب۔ تو صرف بشیر نہیں، بشیر بھی ہے، ان کے ہاں نذیر نہیں ہے۔ نہیں، لوگ ڈر جائیں گے تو ہمارے قریب نہیں آئیں گے، ایک گروہ تو یہ ہے۔ دوسرا گروہ جو ہمارے ہاں دعوت و تبلیغ میں بڑا پیش ہوتا ہے، پوری کوشش اس کی ہے دوستو، پوری کوشش اس کی ہے کہ پوری انسانیت کو قبروں سے جوڑ دے، پوری امت مسلمہ کو درگاہوں سے جوڑ دے۔ وہاں معاملہ اس کا نہیں ہے کہ توحید یا حق بات کہی جائے، پورا زور اس کا ہے کہ پوری امت کو درگاہوں اور اولیاء سے جوڑ دیا جائے، اور اوپر والے سے سارا کنیکشن اس کا توڑ دیا جائے۔ یہ ایک ہے، اور ایک بڑی اور جماعت ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، صرف سیاست کی گفتگو کرو، توحید بھی نہ بیان کرو۔ کیوں؟ توحید سے اختلاف ہوتا ہے۔ بدعت کی مذمت نہ کرو، چونکہ بدعت سے اختلاف ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب نبی علیہ کل بدعت ضلالہ اپنے ساتھ میں، کل ضلالۃ فی النار، اتنی بڑی وعید اور کیا ہو سکتی؟ ہمارا کلمہ گو مسلمان بھائی بدعت و شرک کر کے جہنم میں جا رہا ہو، ہم اس کو نہ ٹوکیں، اس کو نہ بتائیں، تو یہ نبی کا مشن نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو بشیر بھی بنایا تو آپ کو نذیر بھی بنایا ہے،
اور یہی چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے دوستو، نذیر بھی بنے اور آپ بشیر بھی بنے، جیسے ضرورت پڑے، جیسے موقع ہو، آپ موقع محل اور ماحول اور ضرورت کو دیکھ کر کے نبی کا یہ طریقہ اپنائیں، جہاں ضرورت ہے بشیر کی بشیر بنے اور جہاں ضرورت ہے نذیر کی وہاں نذیر بنے۔ ایک ساتھ آپ کو لے کے چلنا ہے، آپ شاہد ہیں، آپ بشیر ہیں اور آپ کو نذیر بھی بننا ہے۔ نمبر 4 بڑی اہم دوستو، وداعیا الی اللہ باذنہ، وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دائی بنایا ہے، لیکن دائی مدعو کون ہوں گے، مدعو کو کیا دعوت دینا ہے، وہ اصل میں یہاں محل غور بات ہے۔ دعوت تو بہت ہو رہی ہے، ابھی آپ نے سنا ایک دعوت پوری یہی ہے کہ آسمان والے کو چھوڑ کر کے نیچے والوں سے جوڑ دیا جائے، ایک دعوت یہ بھی ہے پوری امت کو دین سے ہٹا کر کے صرف سیاست سے کرسی سے جوڑ دیا جائے۔ ایک کا یہ طریقہ ہے کہ صرف پوری کوشش اس کی یہ ہے کہ فضائل کے نام پر بھیڑ جمع کر لو، اللہ اکبر، اور اس کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جھوٹ بھی قابل اجر و ثواب ہو جائے۔ دعوت دائی بننا ہے تو دعوت کس چیز کی دینا ہے، داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ تعالی کے حکم سے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، دین کے وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کے دین کی طرف بلائیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف بلائیں، اللہ کی مقرر کردہ شریعت اور اللہ کے مقرر کردہ احکام اور مسائل جو ہیں ان کی طرف آپ بلائیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اگر کسی انسان نے غیر اللہ کی طرف بلایا وہ دائی نہیں ہو سکتا۔ کسی نے صرف کرسی اور سیاست کی دعوت دی، باقی سارے احکام کو چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کے اس سے امت میں اختلاف ہوتا ہے، تو وہ دائی الی اللہ نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے مشن اور آپ کے طریقے، آپ کے اسوہ کو سے وہ ہٹا ہوا ہے انسان۔ اسی لیے دوستو اس پر درا کو وداعیا الی اللہ، نے نبی کو دائی الی اللہ بنایا ہے، اللہ کے حکم سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ نمبر 5 بڑی اہم چیز ہے، وسراجا منیرا، اللہ نے آپ کو سراج منیر بنایا۔ یہ جو 5ویں صفت ہے دوستو، اس کا بھی تذکرہ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو کہیں نور کہا ہے، کہیں سراج کہا ہے، آپ کو سراج منیر قرار دیا۔ بڑی اتفاق علماء، نبی کی ذات جو ہے وہ سراج منیر نہیں ہے، وہ نور نہیں ہے، سراج منیر آپ کی لائی ہوئی تعلیمات اور ہدایات اور کتاب و سنت ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ سارے نصوص ہیں دوستو۔ تو یہاں سب سے بڑی چیز جو سمجھنا ہے، سراج منیر با اتفاق علماء، سراج منیر سے کتاب و سنت اور اسلام کو جیسے اللہ تعالیٰ نور بتایا ہے، اسلام کو، ایمان کو، اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری اور کتاب و سنت کے نصوص ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر بنایا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہمارے دعات سراج منیر بنے، اور سراج منیر کیسے بنیں گے؟ یہ ظاہری وضاقتہ سے نہیں بنیں گے، ظاہری وضاقتہ نہیں، آپ کتاب و سنت کے عالم بنیں گے اور کتاب و سنت کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ سب سے بڑی بات ہم نے جو بڑا نقش دیکھا ہے بعد دعات میں رسمی، انہوں نے مدرسے میں پڑھنے کے وقت انجمن کے اندر جو تقریریں کرتے رہے، آج ہمارے یہاں بھی کچھ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے 10-20 تقریریں وہ نوٹ کر لی ہیں، تیار کر لی ہیں۔ الحمدللہ طالب علم تھے، اب عالم بنے، متعلم تھے، معلم بن گئے، ایک عام آدمی تھے، داعی مبلغ بن گئے، لیکن ان کی دعوت و تبلیغ کا محور وہی ان کی کاپی ہوتی ہے جو چند تقریریں انہوں نے انجمن کے لیے تیار کی تھی، اس کے بعد آزاد۔ دوستو یہی سب سے بڑی ناکامی کا سبب،
ہمیشہ کتاب و سنت کا مطالعہ، ہر وقت جتنا موقع ملے کتاب و سنت کا آپ مطالعہ کریں. یہ کتاب و سنت جتنا آپ کے اندر آیا وہی سمجھو کہ آپ کے اندر سراج منیر پیدا، آپ کے اندر نور پیدا ہو، اور نور ہی یہ ہے جو آپ لے کر کے لوگوں میں آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نور کے ذریعے ہدایت دے گا، لوگوں کو روشنی ملے گی. اب اللہ تعالیٰ نے جیسے نبی علیہ السلام کو سراج منیر بنایا، اگر آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے امتیوں کو بھی، کتاب و سنت کے دعات کو بھی تقریباً اللہ تعالیٰ نے نور ہی بنایا ہے. اللہ اکبر. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. سورہ انعام کی آیت. اللہ فرماتے ہم نے اس کو نور دیا اور نور لے کر کے لوگوں میں چل رہا ہے. سبحان اللہ. ایک انسان کتاب و سنت کا عالم بنے اور میدان میں دعوت کے لیے آئے تو وہی کتاب و سنت کا نور بن جاتا ہے. نور اللہ. فمن كان مؤمنا او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. لوگوں میں چل رہا ہے. اور اس سلسلے میں اللہ اکبر قرآن پاک سورۃ حدید کی آخری آیات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے بعض مفسرین کا قول نقل کیا. تفسیر کی شاید کی تفسیر ہے الرشد کا، جو علم رشد لے کر کے، علم و حکمت لے کر کے لوگوں میں چلو گے اور لوگوں کو دعوت دیتے رہو گے، اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو. اللہ رب العالمین نبی کو سراج منیر بنایا اور ان کی برکت سے جو ان کے مشن کو انسانیت کے لیے لے کے کھڑا ہوتا ہے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور قرار دیا. ضرورت اس بات کی ہے دوستو ہمارے اندر یہ نور آ جائے، یہ سراج منیر بننا ہے. اور یہیں سے ایک بات تمام اہل علم نے کہا کہ اچھی طرح سے یاد رکھ لے، اچھی طرح سے امت یاد رکھ لے کہ سراج منیر کے علاوہ کسی اور کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نہیں مل سکتی. جس نے کتاب و سنت کی دعوت چھوڑ دیا، کتاب و سنت اپنا موضوع سخن نہ بنایا، لوگوں کے تردید کے لیے، عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے، جس نے قرآن اور سنت کو نہ اپنایا، کتنی بھی دعوت دے گا وہ کبھی دعوت میں لوگوں کو ہدایت نہیں مل سکتی. کیوں؟ ایک ہی چیز سراج منیر بنایا اللہ نے، 50 نہیں بنا. سراج منیرا، جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہوگا اسی کے پاس سراج منیر ہے، اور وہی چراغ جب لوگوں میں پہنچائے گا تو لوگوں کو روشنی ملے گی، لوگوں کو ہدایت ملے گی. آج پتہ نہیں لوگوں نے دعوت کے لیے کیا، کسی نے قصہ کہانیاں، کسی نے کرامتیں، کسی نے پتہ نہیں کیا کیا کر رکھا ہے، جھوٹی موضوع روایتیں، نعوذ باللہ من ذالک. اسی لیے امت کی اصلاح کم ہو رہی ہے. ضرورت کی بات ہے دوستو کہ ہمارے دعات سراج منیر بنے. اور سراج منیر کب بنیں گے؟ جب کتاب و سنت کا مطالعہ. دیکھیے ہمارے سلف کہتے تھے آدمی مدرسے میں پڑھنے سے عالم نہیں بنتا، بلکہ عالم بننے کا راستہ دکھایا جاتا ہے. عالم بنتا ہے مدرسے سے نکلنے کے بعد. جب انسان کتاب و سنت کا علم کا مطالعہ کرتا ہے تب آدمی بڑا سے بڑا عالم، شیخ الحدیث، واعظ اور خطیب، محدث و مفسر مدرسے سے نہیں بنتا. مدرسے سے نکلنے کے بعد اگر وہ علم سے جڑا رہتا ہے، محنت کرتا ہے تو وہ محدث، مفسر، واعظ، خطیب سب کچھ بن جاتا ہے. تو دوستو مدرسے سے نکلنے کے بعد ہمیں بھی علم میں گھسنا چاہیے اور سراج منیر بننے کی بڑی ضرورت ہے دوستو. اسی لیے یہ 5 چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھا. شاید وقت ابھی ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک چیز اور آپ حضرات کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہمیں اب 5 چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء کے ہم مصداق بنیں گے، وہ نبی
نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے تھے، علماء ورثۃ الانبیاء۔ لوگ سمجھتے ہیں علم آ گیا نبی کا وارث بن گیا، کہتے نہیں، علم آ جانے کے بعد 3 چیزیں انسان اپنے اندر پیدا کرے گا تب وہ نبی کا وارث بنتا ہے۔ نمبر 1 علم کے مطابق عمل ہو، نمبر 2 نبی کا اخلاق ہو، نمبر 3 نبی کی دعوت آگے بڑھانے والا انسان ہے، ایسے عالم کو کہا جاتا ہے یہ نبی کا سچا وارث ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور تقریباً اسی چیز کی طرف امام ابن حبان رحمۃ اللہ نے بھی اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوستو ہم آخر میں پھر اپیل کریں گے کہ بہت ہی ضرورت ہے منہج کا خیال رکھیں، دعوت ہماری منہجی ہو، دعوت ہماری فضا میں نہ ہو، غوائی نہ ہو، بلکہ ہم ترکیز کریں منہج کتاب اللہ، سنت رسول اور منہج سلف۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ہمارے لیے جو مقرر کیا ہے وہ منہج مقرر کیا ہے۔ آج وہ کہتے ہیں منہج اہل حدیث چیختے چلاتے ہیں، دوستو ہم نہیں چیختے، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں منہج کی پابندی کرو۔ سورۃ المائدہ کی آیت لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک امت کے لیے اللہ نے ایک شریعت مقرر کی ہے، دوسرا منہاج مقرر کیا ہے۔ امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ نے اور حضرت عبداللہ بن عباس بہت پہلے کہتے تھے، ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے شریعت مقرر کی ہے اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ گویا کہ دوستو ہم عمل کرنے میں، دعوت دینے میں، بلانے میں آزاد نہیں ہیں، ہمیں منہج کی پابندی کرنا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اسی لیے سورہ شورا کے اندر اللہ رب العالمین پابند کیا، فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اے نبی آپ اسی کی دعوت دے، کس کی؟ شرعہ اور منہاج کی دعوت دے، منہج کی دعوت دے، دعوت منہجی ہونی چاہیے، باتیں منہجی ہونی چاہیے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ، اے نبی آپ اسی کی طرف لوگوں کو بلائیں اور اسی پر آپ ڈٹے رہیں، کما امرتا، جیسے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اہل بدعات اور اہل ہوا کے پسند ان کی باتوں کی اتباع نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا، یہ سورہ جاسیہ کے اندر، ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا، آپ کے لیے ایک شریعت، ایک منہج مقرر کیا گیا ہے، آپ اسی کی پابندی کریں، اسی پر عمل کریں، اسی کی دعوت دیں، اسی کی تعلیم دیں۔ تو دوستو بہت ہی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر دعوت کا جذبہ پیدا ہو، خصوصاً اس زمانے میں۔ بڑی پیاری بات کسی نے علامہ اقبال کہتے تھے، خودی راہ تیز ترمی خواہ جو محمل راہ گرا بینی، نوارا تلخ ترمیزن جو ذوق نغم کامیابی۔ اللہ تعالی ہمارے اندر شوق و جذبہ پیدا کر دے۔ آخر میں پھر ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں اپنی شہری جمعیت بنارس، اور یہ اس کے مستحق ہیں۔ بلکہ یہ چیز آپ کو بتا دیں کہ 1906 میں جب مولانا ثناء اللہ، مولانا ابو اسحاق ابراہیم آروی، ان تمام بڑے حافظ عبداللہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس مقرر کیے تھے، تو سب سے پہلا داعی آپ کے بنارس شہر کا تھا، پورے ہندوستان کا داعی۔ یہ آپ کو فخر حاصل ہے، آپ تو بہت دن کے بعد یہ تربیتی پروگرام شروع کر رہے ہیں، کام تو آپ کو بہت پہلے کرنا تھا۔ یہاں سے دعوت کا ایک راستہ کھلا تھا۔ سب سے پہلا داعی صوبہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے مقرر ہوا تھا، وہ بنارس کے جماعتی آدمی تھے، وہ افراد تھے۔ اور یہ بھی بتائیں، آپ پوری تاریخ پڑھیں، اہل حدیث اور مسلک کے خلاف جب بھی کوئی فتنہ اٹھا ہے تو تقریباً سب سے پہلے اس کی تردید بنارس سے ہوتی رہی ہے، جہاں منکرین حدیث کا اور طرح طرح کی فتنے عام ہونے لگے ہیں۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ اگر کسی کو ان اہل بدعات اور اہل منکرات کے خلاف لکھنے یا اس کی تردید کرنے کا حکم دیتے تھے، وہ بنارس کے ہمارے علماء ہوا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حدیث کے خلاف جب آواز اٹھی تو مولانا شمس الحق قدیم آبادی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ مبارک، نگاہ دوربین، ان کی بھی نگاہ بنارس میں پڑی کہ بنارس کے مشائخ مخلص اور علماء ہیں، ان
کے ذریعے ان چیزوں کی تردید کرائی جائے. اگمادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی زمین پر آسمان نے ہم کو دے پٹکا. ہم اپنے اسلاف کے کردار ان کی کوششوں کو یاد کریں, بیان کریں, اور ہم اپنے ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں. ہم سلف کے بہترین خلف بنیں, سلف کے خلف نہ بنیں, ورنہ مستاق ہو جائیں گے. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. اللہ تعالیٰ نے یہ علماء جو دعوت و تبلیغ کا کام کریں, نبی کے وارث بنتے ہیں, اللہ تعالیٰ اللہ رسول ان کو بھی بے ست کا لفظ انما بعثتم بے ست کا لفظ استعمال کیا ہے. گویا کہ یہ کتاب سنت کے اگر آپ داعی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے منتخب کر لیا ہے. هو اجتباہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم. اپنی ساری کوشش کتاب و سنت اور اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دو. کیوں؟ هو اجتباکم, رب نے تم کو اس کام کے لیے منتخب کر لیا ہے. منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کو نہیں, منت شناخت حضور کی بخدمت بداشت تک. اللہ تعالی ہم سب کو دائی بنائے اور سچا دائی بنائے, منہجی دائی بنائے, اور اپنے اسلاف سلف کا منہج اجاگر کرنے اور اس دنیا میں عام کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدر اجلاس، حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، جتنے بھی اپنے برگزیدہ بندوں کو اس دنیا میں بھیجا، وہ سب کے سب اپنے زمانے کے، اپنے دور کے، اپنے سماج اور معاشرے کے بالکل بہترین لوگ تھے، سب سے اچھے انسان تھے، سب سے زیادہ بااخلاق تھے، معاملات میں سب سے بہتر تھے، اپنے اوپر عائد ہونے والے تمام حقوق کو کما حقہ ادا کرنے والے تھے، اور اس طرح کے لوگوں کا انتخاب کر کے، انہیں منتخب کر کے اللہ رب العالمین نے نبی اور رسول بنایا، رسالت اور پیغمبری سے نوازا، اور ان پر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ڈالی۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ انسان جب دعوت و تبلیغ کا ذمہ اٹھائے تو وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارے،
وہ خود نہیں سدھرے گا تو دوسروں کو کیا سدھارے گا؟ وہ سب سے پہلے خود کو ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کرے، وہ خود سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا انسان ہو۔ جب وہ اچھا انسان ہوگا تبھی وہ دوسروں کو اچھا انسان بنا سکے گا۔ جب اس کے اخلاق اچھے ہوں گے تبھی وہ دوسروں کو محاسن اخلاق کی دعوت دے سکے گا۔ جب معاملات میں وہ بہتر ہوگا تبھی تو وہ لوگوں کو معاملات میں بہتری کی دعوت دے گا۔ اس لیے دعات اور مبلغین کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو سدھارنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھاریں اور اپنی تقریروں پر، اپنی نصیحتوں پر خود عمل کر کے عملی نمونہ بھی پیش کرے۔ جب تک انسان کا فعل اس کے قول کے مطابق نہیں ہوگا، انسان اپنے قول سے معاشرے پر کوئی اثر نہیں ڈال سکے گا۔ وہ خود سماج اور معاشرے میں بے وزن ہوگا اور اس کی بات بھی بے وزن ہوگی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جو کچھ کہنا ہے، جو سمجھانا ہے، اپنی قوم کو جو سکھانا ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ پہلے ہم خود اسے سیکھیں، ہم خود اس کے اوپر عمل کریں اور ہم خود اس کے جیتا جاگتا اس کا نمونہ بن جائیں۔ اللہ رب العالمین بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ انسان باتیں تو خوب اچھی کرے لیکن عمل کی دنیا میں بالکل پھسڈی ہو یا اپنی باتوں ہی کا مخالف ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ انسان جب عمل میں اچھا ہوتا ہے، کردار میں اچھا ہوتا ہے، معاملات میں اچھا ہوتا ہے، سیرت اور کردار کا اچھا ہوتا ہے تو وہ اپنے وجود ہی سے دعوت کا کام کرتے رہتا ہے، اسے کہنے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، اس کی شخصیت ہی لوگوں پر اثر ڈالتی ہے۔ وہ لوگ جو دوسروں کی تقریریں نہیں سننا چاہتے، جو واعظ و نصیحتوں کی مجلسوں میں حاضری بھی دینا پسند نہیں کرتے، وہ بھی ایک عملی انسان کی شخصیت سے متاثر ہو جاتے ہیں، ان کا اثر لیتے ہیں اور ان کی شخصیت کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں تاریخ میں ایسے گزرے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صرف پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا انہیں علم ہوا اور وہ آپ کے معتقد بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے گئے اور پہلی مرتبہ ایک یہودی عالم نے آپ کو دیکھا اور آپ کی تقریر سنی تو بے ساختہ وہ یہ کہنے لگا کہ ما ھذا الوجه بوجه کذاب وما ھذا الصوت بصوت کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں، یہ تقریر کسی جھوٹے انسان کی تقریر نہیں۔ صرف چہرہ دیکھ کر، ایک تقریر سن کر اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔
تو انسان کی اپنی شخصیت کا، اپنی وضاحت کا بھی اثر پڑتا ہے، اپنی صفائی ستھرائی کا اثر پڑتا ہے، اور اپنی عملی زندگی کا بھی عوام الناس کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے۔ انسان کا عمل، کردار، کیریکٹر صحیح نہیں ہوگا تو وہ ہمیشہ لوگوں کے مذاق کے نشانے پر رہے گا، اس کی تقریریں مذاق کا نشانہ بنیں گی۔ اس لیے سب سے پہلے دوسروں کو سدھارنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم اور آپ اپنی چرب زبانی ہی سے صرف یہ کام نہیں کر سکتے، اپنی دماغ کی تیزی ہی سے یہ کام نہیں کر سکتے، ہمارے پاس قرآن و سنت کا علم بھی ہونا چاہیے، ہمارے پاس علم کا سرمایہ بھی ہونا چاہیے۔ صحیح علم نہیں ہوگا تو ہم اپنے آپ کو داعی اور مبلغ سمجھیں گے، لیکن حقیقت میں سماج اور معاشرے میں ضلالت اور گمراہی پھیلائیں گے، اور اس طرح بھی ہو رہا ہے۔ انسان کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے، پڑھنے سمجھنے کا جذبہ بھی نہیں ہے، مطالعے کی خواہش بھی نہیں ہے، پھر بھی دعوت اور تبلیغ کا میدان اس نے سنبھال رکھا ہے، اور اپنی جہالتوں کے ذریعہ بجائے ہدایت پھیلانے کے گمراہی پھیلا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے جو علم سے کورے اور خالی ہوں گے، تو صرف اتنا نہیں کہ جتنا ان کے پاس علم ہے اتنا ہی دعوت کریں، اتنا ہی پھیلائیں، لوگوں کو اتنا ہی بتائیں، بلکہ دنیا کے مفتی اعظم بن جائیں گے۔ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر مسئلے میں ٹانگ اڑائیں گے، دلیل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر لب کشائی فرمائیں گے اور جہالت اور ضلالت کو عام کریں گے۔ یہ داعیان دین کا، انبیاء کے وارثین کا طریقہ نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ طریقہ یہ ہے کہ بصیرت کے ساتھ دعوت کا کام کیا جائے، علم کے ساتھ دعوت کا کام کیا جائے، قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ دعوت کا کام کیا جائے۔ جو مسئلہ ہم بیان کر رہے ہیں اس مسئلے پر ہماری پوری پکڑ ہو، اس مسئلے کے دلائل سے ہم واقف ہوں، اور تب اس کے بعد اس کے اوپر روشنی ڈالیں اور لب کشائی کریں۔ دلیل کے بغیر، علم کے بغیر، مطالعے کے بغیر دعوت کا کام کرنا حقیقت میں جہالت کو پھیلانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العالمین سے زیادتی علم کی دعا کرتے رہیں۔ نبی ہیں، شریعت کا سارا علم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین آپ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ زیادتی علم کی آپ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دعوت اور تبلیغ کے اس راستے پر چلنے والے لوگوں کے لیے علم کی کتنی ضرورت ہے، مطالعے کی کتنی ضرورت ہے،
اور اپنے علمی سرمایہ کو برابر بڑھاتے رہنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ اپنی دعوت میں ہمیشہ نرمی اور محبت کا اسلوب اختیار کرے، الفاظ بھی نرم ہوں، لب و لہجہ بھی نرم ہو۔ نرمی سے اور محبت سے جتنا اثر سماج اور معاشرے پر پڑ جاتا ہے، سخت کلامی سے وہ اثر نہیں پڑتا۔ بشا اوقات سخت کلامی کی وجہ سے سماج اور معاشرے میں نفرت اور مخاصمت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو انہیں یہ ہدایت فرمائی، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی۔ فرعون کے پاس جا رہے ہو، بڑا ظالم اور جابر ہے، لیکن اس کے لب و لہجے میں بات نہیں کرنا ہے، بات آپ کو نرمی اور سہولت سے کرنا ہے، اور اسی نرمی اور سہولت سے یہ امید ہے کہ شاید وہ نصیحت کو مان لے، اسے قبول کر لے اور ڈرنے والا بن جائے۔ دعوت میں حکمت کی بھی ضرورت ہے۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ کب، کس جگہ پر، کس چیز کو کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مسجد میں تشریف فرما ہے۔ ایک دیہاتی صحابی اسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے دیکھا، ڈانٹنے اور ڈپٹنے لگے، بعض مارنے کے لیے بھی بڑھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کر دیا، دعوہ ولا تظلموا، اسے چھوڑ دو، ڈانٹو ڈپٹو نہیں، جھڑکو نہیں۔ کتنا جذباتی مسئلہ ہے، مسجد کے اندر کوئی شخص پیشاب کرے، منکر ہے، ظاہر ہے اس سے منع کرنا ہے، اس سے روکنا ہے، ہاتھ سے طاقت ہو تو ہاتھ سے روک دینا ہے، لیکن حکمت اس کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ دیہاتی آدمی تھا، اس ڈانٹ ڈپٹ سے، اس مار پیٹ سے اس بات کا امکان تھا کہ وہ اسلام ہی سے پھر جاتا، مسلمانوں سے ناراض ہو جاتا، دین سے بگڑ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو منع کر دیا، ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں، اسے مارنے پیٹنے کے لیے نہ جاؤ، پیشاب پوری کر لینے دو۔ پیشاب پوری کر لیا تو ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ پانی کا ایک ڈول لاؤ اور اس کے پیشاب پر ڈال دو۔ پھر اسے بلایا اور اسے یہ کہا کہ یہ مسجد ہے، مسجد، پیشاب خانہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے یہ جگہ بنائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے، اس منکر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ٹوکا، صحابہ کرام نے بھی ٹوکا تھا، لیکن دونوں کے انداز میں کتنا فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے وہ اتنا متاثر ہوا، اتنا خوش ہوا کہ وہ دعا کرنے لگا کہ اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم احد، کہ اللہ مجھ پر رحمت نازل فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، کسی دوسرے پر رحم نہ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد حجرت واسیہ، سب کے لیے دعا کر دیتے، سب کو اللہ رب العالمین کی رحمتیں مل جاتی، تب بھی اللہ کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں آتی، تمہیں بھی مل جاتی، سب کو رحمت مل جاتی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا
نصیحت کا سمجھانے کا انداز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے تو اس طرح کے بہت سارے واقعات مل جاتے ہیں۔ دعات کو، مبلغین کو ان سے سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اپنے کام میں اس کو برتنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان اسلوبوں کو، ان طریقوں کو استعمال کیا جائے تو ہماری دعوت زیادہ مؤثر ہوگی، زیادہ کامیاب ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام دعات اور مبلغین میں ضروری اوصاف کو پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ یہ تھے ہمارے شیخ عبداللہ عبدالرؤف سلفی حفظہ اللہ، جو دعات و مبلغین کے اوصاف سے متعلق ہم سب کو نصیحتیں کر رہے تھے۔ اب ہم آپ سب کے اور علماء کرام کے، ناظم صاحب کے شکریہ کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد صدارتی خطاب کے بعد انشاءاللہ اختتام کا اعلان کیا جائے گا۔ صدارت کے لیے والد محترم شیخ احسن جمیل مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حقیقت میں وقت اتنا مختصر ہے اور نماز بالکل حاضر ہے، اسی لیے میں نے خود کہا کہ صدارتی کلمات نہ ہو بلکہ یہی اختتام کیا جائے۔ بہرحال ہمارے موقر علماء کا یہ حکم ہے کہ کچھ چند کلمات ہی کہہ دیں۔ میرے بھائیوں، میں نے اپنے تاثراتی کلمات میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ایک اہم مقصد کو لے کر ہم یہاں اس پروگرام میں اکٹھا ہیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ اجتماع ہم سب کے لیے انشاءاللہ ایک اچھی تاریخ بنے گا۔ یہاں سے ہمارے دعات و مبلغین جو مختلف مساجد میں، مختلف جگہ پر دروس اور خطبوں کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے رہنمائی اور ان کے لیے اچھے طریقوں کو دینے کا ایک راستہ یہاں سے بنے گا انشاءاللہ۔ دو خطابات ہم نے سنے، دونوں ہمارے موقر علماء نے اپنے اپنے موضوع پر ضروری باتیں، بہت ہی ضروری، بڑی اہم باتیں دعوت و تبلیغ کے میدان میں کام کرنے والوں کے لیے جو نہایت ہی ضروری ہے ان کو بیان کرنا ہے۔ اور حقیقت میں آج جس ماحول میں ہم کام کر رہے ہیں، جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، جن فتنوں اور سازشوں یا یہ کہیں کہ برے حالات ہمارے سامنے ہیں، ہمارے نوجوان خطبہ اور دعات کو اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ وہ اپنے بڑے علماء سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ وہ علماء جن کی دعوت و تبلیغ میں اپنی زندگی، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، اور جو چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں، کتاب و سنت کا علم اللہ نے ان کو دیا ہے، دوسرے غلط مناہج، غلط افکار اور غلط عقیدے آج دنیا بھر میں جو پھیلے ہوئے ہیں، جن کا آپ نے مختلف تقریروں میں، تاثراتی کلمات میں ذکر بھی سنا، ان سب کو ہم جانیں اور ان سے کس طرح خود اپنے کو بچائیں اور امت کو اس پر متنبہ کریں۔ اس ساری کی ساری ذمہ داریاں سب ہمارے اوپر آتی ہیں۔ میں نے پہلے اپنے تاثراتی کلمات میں کہا تھا کہ چاہے جامعہ سلفیہ ہو یا کوئی اور بھی دینی مدرسہ ہو، جہاں سے ہمیں عالم و فاضل کی ڈگری بنا کر معاشرے میں ایک داعی بنا کر بھیجا جاتا ہے،
تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہے، منہج سلف ہم نے سیکھا ہے، وہ المحجۃ البیضاء جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی راہ قرار دیا تھا، وہ ہم نے جانا ہے، تو اب اسی چیز کو ہمیں پہنچانا ہے۔ اس کے لیے جو تقریریں ہوئیں یہ بہت ہی اہم، منہج کو سمجھنے کے لیے بھی، اور پھر اپنی دعوت کو ہم کیسے پھیلائیں، کیسے کامیاب کریں۔ ایک سوچ یا یہ کہا جائے ایک بات یہ عام طور پر ہمارے تعلق سے ہے کہ ہم بہت متشدد ہوتے ہیں، ہمارے کلمات بہت سخت ہوتے ہیں، ہماری باتیں بہت سخت ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ مکمل صحیح نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں ایسا ہو، تو ایک اچھے سچے داعی بننے کے لیے، تاکہ ہمارا معاشرے پر اثر ہو، لوگ ہم کو دیکھ کر خود کتاب و سنت کی طرف لوٹیں، اس کے لیے ہمیں تیار کرنا ہوگا، اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کے میدان میں اپنے آپ کو بڑا پکا کرنا پڑے گا۔ یہی باتیں ہم نے برابر سنی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہماری نشستیں ہیں اس میں بھی بڑے علماء سے، افاضل علماء سے ان کے کلمات ہم سنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اس مبارک پروگرام سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کرے، وہ نور جس کا ذکر ہمارے شیخ ظفر الحسن حفظ اللہ نے کیا۔ حقیقت میں وہ نور کتاب و سنت کا نور ہے۔ اس نور کے لیے دعات و مبلغین کو دعا کرنا چاہیے۔ وہ نور ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نبی کے ذریعے ہم تک بھیجا، نبی نے پہنچایا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، اور اس سلسلے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسمعون ویسمع منکم ویسمع من الذین تسمعون، یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے آپ نے فرمایا، اور اسی سلسلے کی کڑی میرے بھائیوں ہم لوگ بھی ہیں۔ اللہ نے وہ ذمہ داری سننے سنانے کی اور پہنچانے کی ذمہ داری ہم لوگوں پر بھی ڈالی ہے۔ اگر ہم اس میدان میں ہیں تو ہمیں جاننا ہوگا کہ ذمہ داری کتنی اہم ہے، اور اس ذمہ داری کے لیے ہمیں اپنے آپ کو عملی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی تیار کرنا ہوگا، اور اس پروگرام کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔ اس کو ہم سب کو بہت اچھے سے سمجھنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے پروگرام کو کامیاب بنائے، ہمارے علماء کو ثواب جزیل عطا فرمائے، اجر جزیل عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اپنے اس نور سے منور کر دے جس نور کے بارے میں اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ یہی سبل السلام ہے، نور جس کو ہم نے کتاب و سنت پڑھ کر حاصل کیا، اور اسی نور کو دنیا میں عام کرنا ہے۔ جتنا عام ہم کریں گے اتنا ہی ہماری اللہ کی پوچھ کم ہوگی۔ اس موقع پر نبی کے اس فرمان کو بھی یاد کر لیجئے جو میدان جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے کہا تھا لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ یہاں ایک نقطہ میرے بھائیوں میں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ جنگ کا میدان ہے، یہودیوں کے خلاف جنگ ہے، گھیرے ہوئے ہیں مسلمان، تلواریں نکلی ہوئی ہیں، لیکن اس موقع پر بھی آپ یہ جملہ کہہ کر لوگوں کو یہ بتلا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ اسلام قتل و غارت گری، دہشت گردی اور انسانیت کو مارنے والا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین اسلام، دین سلام ہے، اور اسی کی دعوت دینے کے لیے ہم لوگ ہیں، اور یہی دعوت پھیلے گی اگر ایک آدمی کو مسلمان کر دیتا ہے، دین اسلام کی طرف لے آتا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے نور کہا ہے، تو گویا اسے دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل جاتی ہے۔ یہی پیغام نبی کا، یہی پیغام ہمارا اس اسٹیج سے اللہ رب العالمین ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، خلوص عمل کی توفیق دے، اور ہم سب کی کوشش کو بارآور فرمائے۔ وما علینا جزاکم اللہ خیر الجزا۔
جنہوں نے کہ تعلیم کی قدر و قیمت نہ جانی مسلط ہوئی ان پہ ذلت۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس نشست سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگلے نشست میں جو عصر کے بعد انشاءاللہ ہوگی اس کی صدارت فضیلت الشیخ محمد جنید مکی حفظہ اللہ فرمائیں گے، اور اس میں خطیب ہوں گے ڈاکٹر عبدالغنی کوفی اور فضیلت الشیخ مولانا عبدالسلام سلفی امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث بمبئی انشاءاللہ تعالی۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ سب عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ جو آن لائن تقریر فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد تیسری نشست جو کہ عشاء کے بعد ہے انشاءاللہ اس کی صدارت ہمارے موقر مغرب کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کی صدارت ہمارے موقر ناظم اعلیٰ صاحب انشاءاللہ فرمائیں گے، اور اس میں خطاب ہوگا فضیلت الشیخ عزیر شمس حفظہ اللہ کا، اور فضیلت الشیخ اسعد اعظمی اور فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کا۔ اب میں اس نشست کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد آپ سب کے کھانے کا انتظام ظہرانہ کیا گیا ہے، جو کہ انشاءاللہ دارالحدیث میں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔